الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ونؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کی سورہ بقرہ کی عظیم الشان سورت کی پاکیزہ، مبارک، مطہر، بعظمت، نورانی آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے رب العزت والجلال ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم جو اللہ نے دعا سکھائی، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ان لوگوں کا راستہ جس راستے پر چلنے والوں پر انعام ہوا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچائیے جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جو گمراہ ہو گئے۔ اس دعا کے جواب میں اللہ نے پورا قرآن نازل فرمایا اور فرمایا کہ اگر تمہیں سیدھے راستے کی طلب ہے اور منعم علیہم کا راستہ اگر تمہیں چاہیے تو وہ راستہ وہی ہے جو قرآن بتاتا ہے۔ قرآن پڑھو، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس کے کلام الہی ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اگر کوئی شک کرتا ہے تو یہ اس کے دماغ کا خلل ہے، دماغ کا نقص ہے اور عیب ہے۔ اللہ کا کلام ہر قسم کے عیب سے پاک۔ پھر فرمایا ھدی للمتقین، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تم نے ہدایت مانگی تھی، یہ ہدایت کا ذریعہ ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہوگا، ان کو طلب ہوگی کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ خوش ہو جاتا ہے اور نعمتیں دیتا ہے، اور وہ کون سے کام ہیں جن سے اللہ خفا اور ناراض ہو جاتا ہے اور اللہ کا قہر اور غضب نازل ہوتا ہے۔ اسی کو فکر ہوگی، اور جب اس کو فکر ہوگی تو وہ قرآن پڑھے گا، اس کو صاف نظر آئے گا کہ انعام والا راستہ کون سا ہے
اور غضب والا راستہ کون سا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی 20 آیتوں میں اپنے ان بندوں کا ذکر کیا جو قرآن پاک کے نازل ہونے کے بعد مختلف طبقوں میں بٹ گئے۔ تمام دنیا کے انسان اور جن نزول قرآن کے بعد 3 گروہوں میں بٹ گئے، جن میں سے 5 آیتوں میں اللہ نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس ہدایت کے راستے کو زبان سے بھی قبول کیا اور دل سے بھی قبول کیا، اور اس کے مطابق انہوں نے عمل بھی کیا۔ کیا تھا وہ عمل؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اس سے پہلے نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے ہدایت کے پیغام کو دل سے بھی قبول کیا، زبان سے بھی قبول کیا، اور ہدایت کے تقاضوں پر انہوں نے عمل بھی کیا۔ تو اللہ نے سند ان کو دے دی اپنی دائمی ابدی کتاب میں، اور کیا سند دی؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ بندے ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پائے ہوئے، ان کو ہدایت مل چکی، صراط مستقیم ان کو مل چکی ہے، اور صراط مستقیم پر چلنے کے نتیجے میں اولئک ھم المفلحون، یہی کامیاب ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ پھر اس کے بعد 2 آیتوں میں اللہ نے ان بندوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے قرآن کے پیغام کو نہ زبان سے مانا اور نہ دل سے مانا، نہ دل سے مانا نہ زبان سے مانا، اور صاف صاف اس پیغام کی، اس دین کی انہوں نے مخالفت کی۔ وہ مکے کے مشرک تھے، کفر کرنے والے تھے۔ 2 آیتوں میں اللہ نے ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد 13 آیتوں میں اللہ نے ان بدنصیب لوگوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے دل سے ہدایت کے پیغام کو قبول نہیں کیا، صرف زبان سے انہوں نے اظہار کیا کہ ہم نے مان لیا، مگر دل میں ان کے کفر بھرا ہوا۔ اسلام کا انہوں نے اظہار کیا لیکن دل میں ان کے کفر بھرا ہوا ہے۔ اس طبقے کو کہا جاتا ہے منافق۔ کیا کہتے ہیں؟ پہلا طبقہ مومنین متقین، دوسرا طبقہ کافروں کا، زبان سے بھی منکر دل سے بھی منکر، تیسرا طبقہ زبان سے اقرار کر رہے اور دل سے انکار کر رہے۔ سب سے خطرناک طبقہ یہی ہے۔ کافروں کے طبقے سے زیادہ خطرناک کون سا طبقہ ہے؟ منافقین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے کہ یہ چھپا ہوا دشمن ہے، یہ دوستی کا اظہار کر رہا ہے مگر اس کے دل دشمنی سے، اناج سے، غضب سے، غصے سے، کینے سے بھرے ہوئے، اور دوستی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ایسے آدمی سے ایمان والوں کو زیادہ دھوکہ ہو سکتا ہے، اور جب دھوکہ ہوگا تو دھوکہ کھانے میں آدمی کا فائدہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کریم ہے، رحیم ہے، وہ نہیں چاہتا کہ ہمارے بندوں کا نقصان ہو اور لوگ دھوکہ کھا جائیں ان سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ اس تیسرے طبقے کا تذکرہ کیا، اس کے افعال بتائے، ان کی حرکتیں بتائیں، ان کی صفات بتائیں، ان کی علامتیں اور نشانیاں بتائیں، تاکہ اچھی طریقے سے دشمن کو پہچان لیا جائے۔
اور اس کے دھوکے کے نقصان سے امت مسلمہ بچ جائے۔ قرآن پاک میں بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جہاں منافقین کے صفات بیان کیے گئے۔ ایک صورت میں نہیں، باقاعدہ قرآن کی ایک صورت نازل کی اللہ نے، اس صورت کا نام ہے سورۃ المنافقین، منافقین والی صورت۔ اس میں مکمل منافقین کا تذکرہ ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ میں، سورہ نور میں، اسی طریقے سے سورہ تحریم میں اور سورہ حدید میں اللہ نے جا بجا ان منافقین کی علامات، نشانیاں، افعال، کردار مسلمانوں کے سامنے پیش کیا۔ اگر مسلمان واقعی قرآن کو پڑھتے اور قرآن کی صرف تلاوت نہیں، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھتے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرتے تو ان دین کے دشمنوں سے کبھی دھوکہ نہ کھاتے، اور جو نقصان ہوا یا ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے کے چانسز ہیں، اس نقصان سے اللہ والے، اللہ کے بندے بچ جاتے۔ تو یہ طبقہ کہلاتا ہے منافقین کا۔ منافق کا لفظ جو ہے یہ بنا ہے کاہے سے؟ نافقہ الضب، نافقہ ضب سے۔ عرب بولتے ہیں نافقہ ضب، ضب کہتے ہیں عربی میں گوہ کو۔ کس کو؟ گوہ، ایک جانور ہوتا ہے بلی جیسا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ کس کو؟ شکاری کو۔ کیسے دھوکہ دیتا ہے؟ وہ اپنا بھٹ بناتا ہے بل رہنے کے لیے، اس میں 2 دروازے رکھتا ہے، ایک دروازے سے آتا جاتا ہے اور ایک دروازہ بالکل کلیئر نہیں کرتا ہے، باہر سے نظر نہیں آتا ہے، باریک سی مٹی کی ایک جھلی باقی رہتی ہے، تاکہ جب کبھی ضرورت پڑے اور کوئی شکاری ایک طرف سے ہمیں گھیر لے تو یہ چور دروازہ ہمارے کام آئے، اور کھٹ سے وہ چھوٹی سی مٹی ذرا سی ہے اس کو پھاڑ کر کے دوسرے دروازے سے غائب ہو جاتا ہے۔ اسی سے بنے ہیں منافق۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ بظاہر ان کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، لیکن اسلام کا یہ اظہار کرتے کاہے کے لیے؟ اس نے جو چور دروازہ بنایا تھا کاہے کے لیے؟ دھوکہ دینے کے لیے۔ ایسی اصل تو یہ کافر ہے، پکے کافر، خبیث ترین، غلیظ ترین کافر، لیکن یہ اسلام کا جو پردہ اوڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو کلمہ پڑھتے ہیں اور یہ جو نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں اور روزہ بھی رکھ لیتے ہیں اور زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں اور اسلامی کام کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان شو کرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان لکھواتے ہیں، کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ کاہے کے لیے؟ دھوکہ دینے کے لیے، تاکہ لوگ دھوکے میں مبتلا ہو جائیں۔ تو چونکہ ان کا کفر عام کافروں سے زیادہ سخت ہے، اسی لیے ان کی سزا بھی عام کافروں سے زیادہ سخت ہے۔ ابو جہل سے زیادہ بڑا دشمن کون تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ۔ جہنم میں جہاں یہ لوگ ہوں گے اس سے بھی زیادہ خطرناک طبقے میں وہ لوگ ہوں گے جو منافق کہلاتے ہیں، جو زبان سے اظہار کرتے تھے اسلام کا، اپنے اعمال سے اسلام کو دکھاتے تھے اور دل کے اندر وہ کفر رکھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، بے شک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ جو درجے ہیں جنت کے ان کو کہا جاتا ہے درجات، اور جہنم کے جو طبقے ہیں ان کو کہا جاتا ہے درکات۔ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ جنت کے جو طبقے ہیں ان کو کہتے ہیں درجات،
اور جہنم کے جو طبقے ہیں ان کو کہتے ہیں درکات۔ جنت میں پوری جنت اعلیٰ ہے، مگر اس سے اعلیٰ کون سی جنت؟ جو اس کے اوپر، اور اس سے اعلیٰ وہ ہے جو اس کے اوپر، اور سب سے اعلیٰ وہ ہے جو سب سے اوپر۔ عرش آدم کے نیچے، عرش آدم اس کی چھت ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اور اسی جنت کا نام ہے جنت الفردوس۔ وہ نہیں جو عطر آتا ہے جنت الفردوس، یہ جنت کا ایک درجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندو جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو اعلیٰ درجے کی جنت مانگا کرو، اور آپ نے بتا دیا سب سے اعلیٰ درجے کی جنت کون سی ہے؟ اس کا نام ہے فردوس۔ جنات الفردوس نزلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے عمل کے لیے، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں۔ کاہے کے لیے؟ مہمانی کے لیے۔ کاہے کے لیے؟ مہمانی کے لیے۔ اور مہمان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے یہ بتائیے؟ مہمان کے آگے غریب سے غریب آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنا کلیجہ نکال کے رکھ دیتا ہے، مہمان خوش ہو جائے۔ مہمان کی تکریم کی جاتی ہے، مہمان کی عزت کی جاتی ہے۔ پھر جیسا میزبان ہو اسی اعتبار سے مہمان کی قدر کرتا ہے، آؤ بھگت کرتا ہے۔ ایک غریب آدمی اپنے اعتبار سے، اور مالدار درمیانی آدمی اپنے اعتبار سے، اور بہت مالدار اپنے اعتبار سے، اور بادشاہ اپنے اعتبار سے، اور بادشاہوں کا بادشاہ کون؟ اللہ رب العزت۔ وہ جو میزبانی کرے گا اور اپنے بندوں کی مہمانی کرے گا تو اپنے اعتبار سے کرے گا۔ کیا ہوگا اس میں پتہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ایسی مہمانی ہوگی کہ جو منگائیں گے جنتی لوگ، جو منگائیں گے وہ سب کا سب اسی وقت حاضر کر دیا جائے گا۔ جنت کے خدام، غلمان، جنت کے خادم، وہ خادم بھی کیسے ہیں؟ ولدان مخلدون، ایسے لڑکے ہیں جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، ایک عمر کے سب، اور وہ اتنے خوبصورت ہوں گے کہ جب وہ جنتیوں کی چیزیں لے لے کر کے آئیں گے، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، کوئی ادھر جا رہا، تو ایسا لگ رہا ہوگا جیسے موتی ہیں جو فرش کے اوپر بکھر گئے۔ موتی ہیں جو فرش کے اوپر بکھر جائیں تو کیسا لگا؟ خراب لگے گا نا۔ ایک موتی ادھر لڑک کے جا رہا ہے، ادھر جا رہا، فرش اعلیٰ درجے کا۔ تو یہ جنت کے خدام ہوں گے، یہ کیا کریں گے؟ لہم ما یدعون، جنت کے جو مہمان ہیں ایمان والے، اللہ میزبان ہے، ان کی قدر اور آؤ بھگت کیسے ہوگی؟ اللہ کہتا جو منگائیں گے وہ سب ملے گا۔ کہنے لگے سارا کھانا تو آپ نے بنوایا ہے، یہ بتائیے کھیر ہے؟ کہ کھیر تو نہیں ہے، شاہی ٹکڑا آپ لے لیجیے اس کی جگہ پہ۔ کہا نہیں، ہمیں تو وہی چاہیے۔ اب صاحب وہ تیار کروانا پڑے گا، تھوڑی دیر انتظار کرنا پڑے گا۔ جنت میں ایسا کچھ نہیں، لہم ما یدعون، جو مانگیں گے وہ سب ملے، کوئی ایسی چیز نہیں جو وہاں نہ ہو۔ اللہ فرماتا اور پھر یہ تو دنیا میں بھی ہو جاتا ہے، جو مانگو اچھا تھوڑی دیر لگے گی مگر مل جائے گا۔ بھائی بادشاہ سلامت کی دعوت ہے کہ یہ چاہیے۔ مہمان کی قدر، مہمان کی تعظیم کیسے ہوتی ہے پتہ ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بادشاہ کے مہمان ہوئے، اور بادشاہ ایک لسٹ بنا کے دیتا تھا، کس کو؟ باورچی کو، کہ آج کھانے میں یہ ڈش تیار ہوگی اور یہ تیار ہوگی اور یہ تیار ہوگی، روزانہ بدل بدل کے اعلیٰ درجے کی چیز۔ ایک دن بادشاہ نے دیکھا دسترخوان پر ایک ایسی ڈش ہے جس کے بنانے کا بادشاہ نے باورچی کو آرڈر نہیں دیا تھا،
تو بادشاہ نے پوچھ لیا باورچی سے، یہ تو میں نے کہا نہیں، تو یہ تم نے کیسے بنایا؟ کہنے یہ جو آپ کے مہمان ہیں کئی دن سے، جن کے اعزاز میں یہ دعوتیں ہو رہی ہیں، یہ ان کی فرمائش ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، تم نے ان کی فرمائش کو پورا کر دیا اور مجھے اطلاع بھی نہیں ملی، مہمان کا دل خوش ہو گیا، لہذا ہم تمہارا دل خوش کیے دیتے ہیں، جاؤ آج سے تم غلام نہیں ہو، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا۔ مہمان کا اس نے دل رکھا، خوش کر دیا۔ یہ دنیا کے بادشاہوں کا حال ہے۔ اللہ کی کیسی مہمان ہوگی جو بادشاہوں کا بادشاہ، اس نے کہہ دیا وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، ان کو وہاں وہ ملے گا جو وہ جو مانگیں گے، منگوائیں گے، وہ سب حاضر۔ پھر کیا کہا؟ اور سنیے اس سے بڑی بات، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، وہاں وہ سب ملے گا جو منگوایا بھی نہیں ہے، خالی جی تمہارا چاہے گا وہ سب ملے گا۔ منگوانا پڑا نا، کہا منگوانا بھی نہیں پڑے گا، جو تمہارا جی چاہے گا وہ نعمت، وہ کھانا، وہ چیز فوراً حاضر ہو جائے گی۔ یہ بہت بڑی، اس سے بڑی بات، زبان سے کہنا بھی نہیں پڑا، خالی دل میں آیا، ایک تمنا پیدا ہوئی، ایک چاہت اور خواہش، اور فوراً پوری ہو گئی۔ دیکھے گا جنتی پرندہ جا رہا ہے اڑتا ہوا، کہ اس کے کباب بہت اچھے ہوں گے، اس نے سوچا دل میں، اور وہ پرندہ خود ہی سے باقاعدہ کباب بن کر کے اس کے سامنے اسی وقت حاضر، نہ اس میں آگ کی ضرورت ہے، نہ اس کو پکانے کی ضرورت ہے، تازہ اسی وقت حاضر۔ جو چاہے گا وہ سب ملے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی کہے گا جنت میں کہ وہ ہمارے وہاں بچے کی ولادت نہیں ہوئی بہت دنوں سے، پیدائش، اور جی چاہتا میرے گھر میں پیدائش ہو بچے کی اور ہم اس کی پرورش کریں۔ کہ یہ خواہش ہوگی، ایک لمحے میں حمل قرار پائے گا، ایک لمحے میں ولادت ہوگی، اور ایک لمحے میں وہ جوان بھی ہو جائے گا، خواہش پوری۔ ایک شخص یہ چاہے گا کہ دنیا میں ہم کھیتی کرتے تھے، ہل چلاتے تھے، اور جنت میں ہل ول چلانے کو تو ملے گا نہیں۔ اس کی خواہش ہوگی تو ہل فراہم کیا جائے گا، زمین فراہم کی جائے گی، وہ جوتے گا اور بوئے گا، اور فوراً فصل تیار ہوگی اور کاٹے گا، اس کا شوق پورا ہو جائے گا۔ وہاں وہ ملے گا جو منگوائیں گے، اور وہ ملے گا جو منگوانا بھی نہیں پڑے گا، جو تمہارا جی چاہے، ہر چیز حاضر۔ تو ایک صاحب نے کہا پھر حقہ ملے گا، بیڑی ملے گی، سگریٹ ملے گی، بھائی اس کا شوق ہے، اس کے عادی ہم ہیں۔ تو قرآن تو کہہ رہا جو تمہارا جی چاہے گا وہ ملے گا، مگر یہ شوق ہے اچھا نہیں، خراب ہے۔ تو جنت میں جانے کے بعد اس طرح کے واہیات شوق دل میں پیدا ہی نہیں ہوں گے، اور اگر پیدا ہوئے مان لیے تھوڑی دیر کے لیے، تو پھر یہ ارمان بھی پورا ہوگا۔ ان کا وہ کیسے کا مل تو جائے گی سگریٹ اور بیڑی، مگر اس کو جلانے کے لیے زحمت کرنا پڑے گی، جہنم میں جانا پڑے گا، اس لیے کہ جنت میں آگ تو ہے ہی نہیں۔ دنیا جہان کی نعمتیں جنت میں ہیں، مگر آگ نہیں ہے، یہ اللہ کے قہر کی، اللہ کے غضب کی علامت ہے۔ تو فرما ایسی مہمانی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، کیسی کہ جس میں کیا بتا، جو منگوائیں گے وہ ملے گا، بلکہ جو منگوانا بھی نہیں پڑے گا، جو جی میں آئے گا بغیر تاخیر کے وہ چیز مل جائے گی۔ کہا نہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھ کے، کیوں؟ مہمانی کس کی ہے؟ کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ میزبان کون ہے؟ اللہ ہے۔ جو کیا کہا
بلکہ نہیں، جو سوچا ہے، جو چاہیں گے وہ ملے گا، جو منگوائیں گے وہ ملے گا، اور میاں ایسی چیزیں ملے گی جو ہم نے کبھی سوچا بھی، بولو، جو دل میں آیا ہی نہیں، ایسی چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملیں گی جو دل میں نہ آنکھوں نے دیکھا، نہ دل نے سوچا، نہ کانوں نے اس کا مزہ سنا۔ کیوں ملے گا یہ سب؟ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمانی ہے کس کی طرف سے؟ غفور الرحیم کی طرف سے ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ درجات کہتے ہیں جنت کے طبقوں کو، اور جنت کے طبقوں میں کیا ہے؟ نیچے والا اچھا، اس سے اوپر والا اس سے اچھا، اس سے اوپر والا اس سے اچھا، اور سب سے اوپر والا سب سے اچھا۔ اور جہنم کے جو طبقے ہیں ان کو درجات نہیں کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ بھول گئے؟ کیا کہتے ہیں ان کو؟ ارے یاد تو کر لو کم سے کم، کیا کہیں گے ان کو؟ درکات۔ درکات میں کیا ہے؟ جہنم کا اوپر والا طبقہ جو ہے اس میں بڑی اذیت ہے، بہت تکلیف، دنیا میں ایسی تکلیف نہیں ہو سکتی، مگر اس سے جو نیچے والا وہ اس سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ یعنی جنت میں کیا ہے؟ اعلیٰ وہ ہے جس میں راحت زیادہ ہو، اور جہنم میں اعلیٰ وہ ہے جس میں تکلیف زیادہ ہو۔ تو اوپر والے میں جو تکلیف ہے اس سے زیادہ تکلیف اس سے نیچے والے میں، اور اس سے زیادہ تکلیف اس سے نیچے والے میں، اور اس سے زیادہ تکلیف اس سے نیچے والے میں، اور سب سے زیادہ تکلیف، بولو، سب سے نیچے والے۔ جنت میں سب سے اعلیٰ مقام جنت الفردوس کا ہے، اور جہنم میں سب سے نچلے طبقہ سب سے خطرناک ہے۔ اور یہ خطرناک طبقہ، اس میں کون رہے گا؟ یہاں فرعون نہیں ہے، حامان نہیں، شداد نہیں، ابو جہل نہیں، ابو لہب نہیں۔ اس طبقے کے مجرم بہت بڑے ہیں، بہت بڑے مجرم۔ ان سے بڑا مجرم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے یہ سب کافر تھے، لیکن ان سے بڑے مجرم وہ ہیں جو منافق تھے۔ کیا کہا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کیوں ہوں گے نچلے طبقے میں؟ اس لیے کہ کافروں سے بڑا ان کا جرم تھا۔ کافروں سے بڑا جرم کیا تھا؟ وہ کافر تھے، دل سے بھی نہیں مانتے تھے، زبان سے بھی نہیں مانتے تھے، کھلے ہوئے دشمن تھے، تاکہ نہیں مانتے، مگر یہ چھپے ہوئے دشمن تھے، یہ دل سے نہیں مانتے تھے اور زبان سے اقرار کرتے تھے کہ ہم مانتے ہیں۔ یہ کفر بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دیتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ بولو نا، کفر کے ساتھ ساتھ دھوکہ بھی دیتے تھے۔ اچھا، دھوکہ کسے دیتے تھے؟ ایک ہے آدمی نے کسی کو دھوکہ دے دیا، وہ مجرم ہے۔ حدیث میں آتا ہے من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ کس کو دھوکہ دے؟ اس کا ذکر نہیں حدیث میں۔ باپ کو دے، ماں کو دے، بھائی کو دے، رشتہ داروں کو دے، دوستوں کو دے، محلے والوں کو دے، مسلمانوں کو دے نہیں، غیر مسلموں کو دے، یہودی کو دے، عیسائی کو دے، مجوسی کو دے، کسی مذہب کے ماننے والے کو اگر دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بازار گئے مدینے کے، آپ نے دیکھا وہاں غلہ بک رہا ہے۔ ایک ڈھیر کے پاس پہنچے، غلے کا ڈھیر تھا، تو آپ نے اس میں ہاتھ ڈالا۔ یوں اٹھا کے دیکھتے ہیں، غلہ جب دیکھتے ہیں تو لوگ ایسے ہاتھ ڈال کر کے یوں دیکھتے، تو آپ کی مبارک انگلیاں بھیگ گئی۔ اوپر غلہ سوکھا تھا اور اندر غلہ گیلا تھا۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ اے اللہ کے رسول، بارش ہو گئی تھی، ہم اپنے اس غلے کو بچا نہیں پائے، تو آپ نے فرمایا اس کو تم نے اوپر کیوں نہیں کیا جو بھیگا ہوا تھا؟ سوکھا اوپر ہے اور گیلا اندر ہے، تو دھوکہ ہے۔
ومن غش فلیس منا، اور جو دھوکہ دے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی وہ ہمارا نہیں، وہ مسلمان نہیں، وہ کامل ایمان والا نہیں، وہ ہماری سیرت پہ چلنے والا نہیں، کسی کو بھی دھوکہ دے۔ اس سے زیادہ انسانیت کی اور انسانیت کی ہمدردی کی تعلیم دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ہو سکتی۔ لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ نوٹ جعلی ہے، اس کو چلانا ہے، اور جا کے کسی دکاندار کو جو بیچارہ بھولا بھالا تھا وہاں چلا دیا، اور اس کے بعد خوش ہو رہے ہیں میاں بیوقوف بنا دیا، لے آئے دیکھیے۔ یہ بے وقوفی نہیں ہے، یہ بے وقوفی خوش ہو رہا ہے، اس کو نہیں بے وقوف بنایا، اس نے اپنا نقصان کیا۔ نبی سے رشتہ اس کا ختم، کھوٹا سکہ چلا دیا، جو کوئی نہیں لے رہا تھا ترکیب سے چلا دیا۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے اس کا ہم میں سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہے نورانی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ دھوکہ دینا مسلمان کا کام ہی نہیں، ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں میں سے نہیں۔ اور مسلمان اگر دھوکہ دے رہا ہے تو بولو بھائی، کتنے مسلمان ہیں جو آج دھوکہ دے رہے ہیں اور اللہ کی قسم کھا کے دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں خدا کا نام لے کر کے۔ اور جو جھوٹی قسم کھاتا ہے اس کا جو آخرت میں ہوگا وہ تو ہو گئی، لیکن دنیا میں یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیوی کو بانجھ بنا دیتا ہے، یعنی اس کے وہاں اولاد نہیں ہوتی، اور اگر اولاد ہو بھی گئی تو ٹھیک نہیں ہوتی۔ دھوکہ دینا یہ شیطان کا کام ہے، اور شیطان کے چیلوں کا کام ہے۔ سب سے پہلے دھوکہ کس نے دیا؟ بولو، کس نے دیا تھا؟ شیطان نے دیا تھا۔ اور کس کو دیا تھا؟ ہم سب کے دادا اور ہم سب کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیا تھا۔ اور کیسے دھوکہ دیا تھا اس نے؟ فَأَضَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے ان کو لغزش دے دی، پھسلا دیا، ان کو گرا دیا ان کو۔ اور کیسے دھوکہ دیا؟ وہ نبی تو بہت ذہین ہوتے ہیں، وہ تو نبی، کیسے دھوکہ دیا پتہ ہے آپ؟ ان کو دھوکہ دیا اللہ کا نام لے کر۔ اللہ والے اگر دھوکہ کھاتے ہیں تو کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ کے نام سے کھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور وہ آدم اور حوا کے سامنے قسمیں کھانے لگا، اللہ کی قسم تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے یہ درخت کھا لیا تو تم جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، دشمنی میں نہیں کر، تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہے، اور خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے۔ آدم علیہ السلام نے خیال کیا کوئی آدمی اللہ کا نام لے کر قسم کھا کے جھوٹ تھوڑی بولے گا، کھا گئے دھوکہ۔ تو یہ دھوکہ دینا کس کا کام ہے؟ شیطان کا، اور شیطان کے متبعین کا کام ہے، مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ حالانکہ مسلمان بھی آج دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ جو بیٹے ہیں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے، حضرت عبداللہ ابن عمر جلیل القدر صحابی، عظیم المرتبہ صحابی۔ تو ان کا معاملہ یہ تھا، انہوں نے 1000 غلام آزاد کیے، بہت سے غلام ان کے پاس تھے۔ تو دیکھتے تھے جو غلام اللہ کی عبادت زیادہ کر رہا ہے، نماز کا بڑا اہتمام ہے، نوافل کا بڑا اہتمام ہے، تو کہتے یہ بڑا نیک آدمی ہے، اس کو آزاد کرو۔ تو اس کو آزاد کر دیتے تھے۔ غلاموں کو یہ بات پتہ چل گئی، جو اچھی نماز پڑھتا ہے تو عبداللہ ابن عمر اسے آزاد کر دیتے ہیں۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ویسے نہیں پڑھتے تھے اچھی نماز،
مگر دکھانے کے لیے، آزادی حاصل کرنے کے لیے اچھی نماز پڑھنے لگے، وہ اپنے آزاد کرتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت یہ بیوقوف بنا رہے ہیں آپ کو، یہ اچھی نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، جب آپ نہیں ہوتے تو نہیں پڑھتے، جب آپ ہوتے ہیں آپ کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں، آپ کو دھوکہ دینے کے لیے پڑھتے ہیں، یہ آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ کہنے لگے میاں اللہ کے نام پہ اگر کوئی مجھے دھوکہ دے گا تو ہم دھوکہ کھا لیں گے۔ اللہ کے نام پہ دھوکہ دے رہے ہیں نا، کھا لیں گے دھوکہ۔ یہ دھوکے کا وبال کس پہ ہوگا؟ دھوکہ دینے والوں کو ہوگا۔ تو منافقین وہاں ہوں گے جہاں ابو جہل نہیں ہے، جو اس امت کا فرعون ہے، سب سے نچلے طبقے میں۔ کیوں؟ اس کا جرم بڑا ہے۔ کیا ہے جرم؟ وہ تو صرف کافر تھا اور اس نے کیا کیا؟ کفر بھی کیا، اور کفر کے ساتھ ساتھ کیا کیا؟ ارے بولو، کیا کیا؟ کفر کے ساتھ ایک کام اور غلط کیا، وہ کیا ہے؟ بتاؤ نا۔ دھوکہ دیا ہے اس نے، اور دھوکہ دینا ایک عام آدمی کو یہ جرم ہے، غیر مسلم کو، کسی مذہب والے کو دھوکہ دینا جرم ہے، لیکن دھوکہ دینا کسی اللہ والے کو یہ جرم اور ہلکا ہو جاتا ہے نا، پھر کیا ہو جاتا ہے؟ اور سنگین ہو جاتا ہے۔ ظلم کرنا کسی پہ بھی بہت بڑا جرم ہے، اور اللہ والوں پر ظلم کرنا یہ اور بڑا جرم ہے۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ اتقی دعوت المظلوم فإن ليس بينها وبين الله حجاب۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ مظلوم کے درمیان میں اور اللہ تعالیٰ کے در کوئی پردہ نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کوئی بھی مظلوم ہو۔ اور اگر مظلوم ہو اور کون؟ اللہ والا ہو، اور اگر مظلوم ہو اور نبی کا رشتہ دار ہو، اور اگر مظلوم ہو اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، بولو، اللہ کے پیغمبر کی اولاد میں ہو، اس پر اگر ظلم ہو اور وہ بد دعا دے دے تو یہ بد دعا کیسی ہوگی؟ بولو نا، نہیں قبول ہوگی نا جلدی۔ ارے کسی پہ ظلم کرے وہ بد دعا دے دے تو کیا ہے؟ اللہ کہتا میں اپنی عزت کی قسم کھاتا ہوں تیری مدد کروں گا، اگرچہ تھوڑی دیر کے بعد صحیح۔ لیکن کسی اللہ والے پر ظلم کرے اور وہ بد دعا کرے تو اور جلدی قبول ہوتی ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر کے چہیتے پہ ظلم کرے، نبی کی اولاد پہ ظلم کرے اور وہ اگر بد دعا دے دیں تو وہ بد دعا اور جلدی قبول ہو۔ بڑی خطرناک ہوتی ہے وہ بد دعا، پتہ ہے تمہیں؟ آج تک اس بد دعا کے آثار نظر آتے ہیں۔ 2.5 مہینے تک، محرم سے شروع ہوتے ہو 2.5 مہینے تک اس بد دعا کا اثر پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ کئی مہینے تک؟ ہے بھائی 2.5 مہینے تک پوری دنیا میں نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا ہے؟ وہ ایک گناہ جو میدان کربلا میں ہوا، اسی گناہ کی شرمندگی رلاتی ہے۔ یہ روتے ہیں، سدا روتے رہیں گے، یہ روتے ہیں سدا روتے رہیں گے۔ یہ آل مصطفیٰ کی بد دعا ہے۔ بد دعا کس کی ہے؟ یہ نبی کی اولاد کی بد دعا ہے۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی بہن کی بد دعا ہے۔ یہ حضرت فاطمہ زہرا کی لخت جگر حضرت زینب کی بد دعا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مظلوم بیٹی کی بد دعا ہے، حضرت زینب۔ اللہ کرے اے غدارو اے مکارو تمہاری آنکھوں سے کبھی آنسو بند ہی نہ ہو۔ تو کیا ہے؟ دھوکہ دینا بہت سنگین جرم ہے، لیکن اگر کسی اللہ والے کو دیا جائے تو پھر
اور یہ جرم سنگین ہو جاتا ہے۔ منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں کیوں ہوں گے؟ یہ کافر بھی تھے، اور خالی کافر نہیں تھے بلکہ یہ دھوکہ دیتے تھے۔ دھوکہ کس کو دیتے تھے پتہ ہے؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے تھے، یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دیتے تھے، یہ ایمان والوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ بولو دے سکتا ہے؟ اللہ تو کو دھوکہ دے ہی نہیں سکتا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، زبانی ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دھوکہ دے رہے، کس کو دے رہے؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے، اور اللہ کو کوئی دھوکہ، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟ مطلب یہ ہے یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ کو دھوکہ دے۔ نہیں سمجھ میں آئی بات؟ جیسے کو اللہ کو دھوکہ، اس میں اللہ کے رسول کی عظمت کا بیان ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کے وہاں کیا مقام و کیا مرتبہ ہے کہ جس نے نبی کو دھوکہ دیا گویا کہ اس نے اللہ کو دھوکہ دیا۔ قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک، جو لوگ آپ سے بیعت کر رہے ہیں اے پیغمبر، کہاں؟ صلح حدیبیہ کے موقع پر ایک درخت کے نیچے صحابہ نبی کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ آپ سے بیعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔ نبی کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، نبی کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، نبی کو دھوکہ دینا اللہ کو دھوکہ دینا ہے، نبی کو اذیت پہنچانا، کس کو اذیت پہنچانا ہے؟ اللہ کو۔ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ کو تکلیف پہنچاتے، اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا پائے گا؟ بولو نہیں۔ پھر مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جس نے اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اللہ کے رسول کو کیسے تکلیف پہنچائی جاتی ہے؟ آپ کا مذاق اڑانا، آپ کے گھرانے کا مذاق اڑانا، آپ کی صحابہ کا مذاق اڑانا، آپ کی گھر والی، آپ کی حرم، نبی کی عزت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا جو ابھی کی گئی ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، ایک ہنگامہ برپا ہے۔ کس کے بارے میں بکواس کی؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بکواس کس نے کی تھی پتہ ہے؟ سب سے پہلے منافقوں کا جو سردار تھا، زبان سے اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، دل میں اس کے کفر بھرا ہوا تھا، تمام منافقین کا سردار، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی۔ عبداللہ ابن ابی۔ اللہ کے نبی بے انتہا پریشان ہوئے اور آپ نے فرمایا یہ آدمی مجھے اذیت پہنچا رہا ہے، یہ آدمی مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں اذیت پہنچا رہا ہے۔ اور گھر والی کون تھی؟ وہ کون تھی؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ یہ آدمی مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں اذیت پہنچا رہا ہے۔ صحابہ نے دیکھا اے اللہ کے رسول اس کی گردن ہم مار دیں ابھی۔ معلوم یہ ہوا عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے، اور یہ منافق نے سب سے پہلے کی، اور آج بھی منافقین مسلمانوں کی صفوں میں ہیں۔
ان کی کتابوں میں گستاخیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کی مجلسوں میں گستاخیاں ہوتی ہیں، ان کی زبان سے گستاخیاں ہوتی ہیں۔ اتنی بڑی بات ہو گئی پوری دنیا میں، ہر آدمی چیخ رہا ہے، احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں، مگر اس طبقے کی طرف سے ایک بیان بھی اب تک نہیں آیا۔ کیا بات ہے آخر؟ یہ کل بھی اذیت پہنچانے والے تھے اور آج بھی اذیت پہنچانے والے ہیں۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس نے کس کو؟ اللہ کو اذیت پہنچائی ہے۔ جس نے عائشہ صدیقہ کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کے نبی کو اذیت پہنچائی۔ جس نے نبی کو اذیت پہنچائی اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اور اللہ کو جو اذیت پہنچانے کا ارادہ کرے گا وہ سلامت رہے گا۔ بولیے، اس نے کس سے اعلان جنگ کیا؟ اس نے کس کی غیرت کو للکارا؟ اس نے کس کے غضب کو دعوت دے دی؟ اللہ کے غضب۔ اور اللہ کا قرآن میں صاف صاف اعلان ہے، قرآن دائمی ابدی کتاب ہے۔ کل بھی یہ اعلان تھا جب اس نے گستاخی کی تھی، اور آج بھی اور قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے کیا؟ ان الذین یؤذون اللہ، جو لوگ اذیت پہنچاتے ہیں اللہ کو، ورسولہ، اور اس کے رسول کو، تو کیا ہوگا؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کو دور کر دیا اپنی رحمت سے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ان کے چہرے ایسے بتاتے ہیں یہ عائشہ صدیقہ کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں، ان کے چہروں پہ پھٹکار ایسی پڑ رہی ہے، اللہ نے رحمت سے دور کر دیا، دیکھ رہے ہیں مگر ہدایت نہیں مل رہی، ایمان قبول کرنے کی توفیق نہیں، توبہ کی توفیق نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا۔ اور آخرت کا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ اللہ کے رسول، اللہ کہہ رہا اللہ کو اذیت پہنچائی۔ اللہ کو اذیت پہنچانے کا مطلب سمجھے کیا؟ ارے بولو نا، اللہ کو کوئی تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ ارے پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائی۔ ایک حدیث میں ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور وہ حدیث پوری دنیا میں اہل سنت و جماعت کی جتنی مسجدیں ہیں ان تمام مسجدوں میں جمعے کے دن خطبے میں سنائی جاتی ہے وہ حدیث، اور نصیحت ہے وہ اللہ کے نبی کی۔ محبت میں آپ نے اپنی امت کو خبردار کیا، ڈرا دیا پہلے سے، ہوش میں رہنا، اپنا نقصان نہ کرنا۔ وہ حدیث کیا ہے؟ ہم پڑھیں گے، ابھی آپ کو یاد آ جائے گی۔ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم۔ ارے سنی نہیں سنی؟ معنی تو نہیں معلوم ہے مگر سنتے تو ہیں۔ سنی ہوئی چیز جب پڑھی جاتی تو یاد آ جاتا، ہاں یہ ہم نے سنا ہے، یہ حدیث سنی نا۔ یہ پوری حدیث نہیں ہے یہاں تک، آگے کیا ہے؟ پہلے اس کا ترجمہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کے غضب سے ڈرو۔ میرے صحابہ کے بارے میں لا تتخذوهم من بعدی غرضا، میرے بعد ان پر تنقید نہ کرنا، اعتراض نہ کرنا، کردار کشی نہ کرنا، کیچڑ نہ اچھالنا، ہوش میں رہنا، میرے صحابہ ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کوئی اعتراض جب بھی کسی سے کرتا ہے، کسی پہ کرتا ہے، تو کب کرتا ہے؟ اس سے محبت بہت ہوتی ہے نا۔ بولو، آدمی جب اعتراض کرتا ہے کسی پر تو کیوں کرتا ہے؟ محبت زیادہ ہوتی، نفرت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا اعتراض نہ کرنا، اور خوب سمجھ لو، من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت کرے گا، اعتراض سے بچے گا، وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا۔ پہلے اس کے دل میں میری محبت پیدا ہوگی، اور پھر میری وجہ سے میرے صحابہ سے محبت ہو۔ اگر صحابہ سے محبت نہیں ہے
یہ علامت ہے اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے۔ یہ کسی مولوی نے کہا ہے کیا؟ یہ بات کسی عالم نے کہی؟ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے۔ پھر کیا کہا؟ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے بغض رکھے گا، نفرت کرے گا، عداوت رکھے گا، ان کی شان میں گستاخیاں کرے گا، تبرہ بکے گا، گالیاں دے گا، تو فرمایا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، تو میری نفرت کی وجہ سے ان سے نفرت کرے گا۔ یعنی صحابہ سے نفرت بعد میں پیدا ہوگے، پہلے میری نفرت اس کے دل میں پیدا ہو، اور نبی کی نفرت جس کے دل میں پیدا ہو جائے وہ پکا مسلمان ہے نا؟ بولو کون ہے وہ؟ مسلمان کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہوگی یا نفرت ہوگی؟ نبی کا فتویٰ سنیے، کیا کہا؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ دنیا کے کسی مفتی کا فتویٰ نہیں، سب سے بڑے مفتی اللہ کے نبی کا فتویٰ ہے۔ تم میں سے کوئی مومن ہو نہیں سکتا، ہو کوئی بھی، یہاں تک کہ میری محبت اس کے دل میں اس کے ماں باپ سے زیادہ۔ سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ سڑک پہ چلنے والوں سے، رشتہ داروں، ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، اور نہیں تمام انسانوں سے زیادہ ہو جائے۔ یعنی صرف نبی کی محبت کافی نہیں ہے ایمان کے لیے، آپ نے کہا میری محبت سب سے زیادہ ہو۔ خالی نبی کی محبت کافی، نبی کی محبت کا سب کی محبت سے زیادہ ہونا ایمان کے لیے شرط ہے۔ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، جو ان سے محبت کرے گا وہ میری وجہ سے محبت کرے گا۔ صحابہ کی محبت علامت ہے کاہے کی؟ بولو، نبی کی محبت کی۔ دھواں علامت ہے کاہے کی؟ یہاں برف ہے، آگ کی، دھواں علامت ہے آگ کی۔ نبی کی محبت نشانی ہے، صحابہ کی محبت نشانی ہے نبی کی محبت۔ اور تصویر کا دوسرا رخ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو ان سے نفرت کرے گا، ان پر اعتراض کرے گا، ان سے قدورت رکھے گا، تو میری وجہ سے، مجھ سے بغض کی وجہ سے ایسا کرے گا۔ یعنی صحابہ کی نفرت بعد میں پیدا ہوگی، پہلے میری محبت۔ اور صحابہ سے نفرت و محبت بات بھی سمجھ میں آتی، نبی کی بات سے سمجھ میں نہیں آئے گی۔ صحابہ سے کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی۔ ابو جہل کو تھی؟ ارے تھی، ابو لہب کو تھی۔ کل جو کافر تھے ان کو بھی نبی کے صحابہ سے کوئی شکایت نہیں تھی، اور آج جو کافر ہیں ان کو بھی نبی کے صحابہ سے کوئی شکایت، ذاتی رنجش نہیں ہے۔ کیا کہا تھا انہوں نے حضرت بلال سے؟ بلال دولت، ہیرے، جواہرات، عزت سب دیں گے، بس ایک کام تم کرو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی چھوڑ دو، غلامی چھوڑ دو بس۔ پہلے تم سے کوئی لڑائی نہیں تھی، بعد میں بھی کوئی لڑائی نہیں رہے گی۔ ہماری لڑائی کی بنیاد اس لیے ہے کہ تم اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پر پہرا دیتے ہو۔ کوئی آدمی اگر کسی کا دشمن ہو اور اس پر حملہ کرنے کے لیے جائے، اور دروازے پر سیکورٹی گارڈ بیٹھا ہو، تو اصل مالک تک وہ پہنچ نہیں سکتا جب تک کہ سیکورٹی گارڈ کو، بولو، محبت نہ کرے اس سے۔ کیا کرے؟ جب تک اس کو زخمی نہیں کرے گا، اس کو راستے سے نہیں ہٹائے گا، جب تک اپنے اصل ٹارگیٹ تک وہ پہنچ نہیں سکتا۔ اس کو دشمنی سیکورٹی گارڈ سے نہیں ہے، اس کا اصل نشانہ تو کوئی اور ہے۔ اس کو نشانہ اس لیے بنا رہا ہے، یہ کیا ہے؟ پہرے دار ہے، نگہبان ہے، محافظ ہے، حفاظت کرنے والا ہے، اصل تک پہنچنے کا ذریعہ اسی کو زخمی کرنا ہے۔ یہی حال صحابہ کا ہے۔ صحابہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ کے محافظ ہے، دربان ہیں، سیکورٹی گارڈ ہے۔
نبی کو جو زخمی کرنا چاہتا ہے وہ پہلے صحابہ کو زخمی کرتا ہے۔ کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرمان میں بتائی ہے اپنی امت کو، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے رکھے۔ بات ختم نہیں ہوئی، آپ نے آگے کیا کہا؟ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جس نے ان کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، اس نے ان کو نہیں پہنچایا بلکہ اس نے دکھ کس کو پہنچایا؟ مجھے پہنچایا۔ صحابہ کی اذیت نبی کی اذیت ہے۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے نہیں تکلیف پہنچائی، اس نے کس کو پہنچائی؟ اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ فَيُوشِكُ أَن يَأْخُذَهُ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا، پہنچا تو نہیں سکتا، اللہ کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کرے گا تو کیا ہوگا؟ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا، اپنے عذاب کی گرفت میں لے لے گا۔ اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ میرا کوئی امتی عذاب کی گرفت میں آئے، اس لیے صحابہ کے بارے میں کیا کہنا؟ ہوشیار رہنا۔ اللہ قرآن میں یہی بتا رہا، منافقین جو ہے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں کیوں ہوں گے؟ بولو، یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، فرعون سے بڑے ہیں، قارون سے بڑے ہیں، شداد سے بڑے ہیں، یہ ابو جہل سے بڑے ہیں۔ کیوں؟ وہ سب کافر تھے، ظاہری اذیت پہنچاتے تھے، مگر یہ وہ ہیں جنہوں نے کیا کیا؟ کفر بھی کیا ہے اور دھوکہ بھی دیا ہے۔ خالی دھوکہ نہیں دیا ہے، انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے نبی کا مذاق اڑایا ہے، انہوں نے دین کا مذاق اڑایا ہے، ان کے اوپر بڑی سنگین دفعات لگی ہوئی ہیں، لہذا ان کا مقام کہاں ہونا چاہیے؟ جہنم میں سب سے نیچے ہونا چاہیے۔ تو کیا فرمایا؟ قرآن پاک کی 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی منافقین کا تذکرہ کیا، 5 آیتوں میں مومنین کاملین کا ذکر ہے، اور 2 آیتوں میں کھلے ہوئے کافروں کا ذکر ہے، اور 13 آیتوں میں منافقین کا ذکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ منافق جو ہے، اچھا یہ منافق جو تھے یہ مکے میں نہیں تھے، مکے میں کوئی منافق نہیں تھا، جتنے تھے سب کھلے ہوئے، دل میں بھی کفر تھا ان کا، اور زبان ہم نہیں مانتے، آپ کو نہیں مانتے۔ کفر کہاں، نفاق کہاں تھا؟ مکے میں نہیں تھا۔ اور جتنے صحابہ ہجرت کرنے والے ہیں وہ سب کہاں کے رہنے والے تھے؟ ارے بولو، مکے تھے۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، سعد و سعید، طلحہ اور زبیر، یہ سب کہاں کے ہیں؟ ان میں سے کوئی منافق نہیں ہو سکتا۔ جو ان کو منافق کہے وہ خود پکا منافق ہے۔ مکے میں کوئی منافق تھا ہی نہیں، صاف صاف وہ تو کہتے تھے ہم نہیں مانتے ہیں، اور ماننے والوں کو اذیت پہنچاتے تھے۔ نفاق کہاں پیدا ہوا؟ مدینہ میں۔ یہ سورت جو ہے سورہ بقرہ، یہ کہاں نازل ہوئی؟ مکے میں، مدینہ میں؟ مدینہ میں۔ اس میں علاج ہے، اور علاج کی ضرورت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں بیماری نہ ہو، جہاں بیماری ہو۔ نفاق ایک بیماری ہے، ایک وبا ہے۔ یہ وبا، یہ بیماری مکے میں نہیں تھی، یہ کہاں پیدا ہوئی؟ مدینے میں۔ اور کیسے پیدا ہوئی؟ مدینہ طیبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کرنے سے پہلے 2 قبیلے رہتے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج۔ اوس اور خزرج، یہ دونوں قبیلے کے لوگ، جیسے مکے کے لوگ شرک کرتے تھے ایسے یہ لوگ بھی شرک کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ مدینے میں 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے۔ ایک کا نام تھا بنو قینقاع، ایک کا نام تھا بنو قریظہ۔ کیا نام تھا بھائی؟ بنو قریظہ۔ اور ایک کا نام تھا بنو نذیر۔ یہ 3 قبیلے یہودیوں کے تھے، یہ اہل کتاب کہلاتے تھے۔ اور یہ اہل کتاب
کہا کرتے تھے، ان سے آپس میں لڑائی بھی ہوتی رہتی تھی اوس و خزرج سے، اور کیا کہتے تھے؟ میاں آخری نبی آنے والے ہیں، آخری نبی جب آئیں گے تو ہم تمہارا قیمہ بنا دیں گے، تمہیں ہرا دیں گے، اور آخری نبی کی یہ نشانی ہے اور یہ نشانی ہے اور یہ علامت ہے اور یہ علامت اور یہ پہچان ہے۔ ساری توریت میں جو علامتیں تھیں سب بیان کیا کرتے تھے، اور وہ لوگ جو اوس و خزرج کے لوگ تھے وہ سنتے رہتے تھے، آخری نبی کا یہ انتظار کر رہے، کون ہے آخری نبی، اور یہ پہچان یہ پہچان یہ پہچان یہ پہچان۔ آخر میں تو ان لوگوں میں اوس و خزرج میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا عبداللہ ابن ابی، ابھی نام لیا تھا نا، عبداللہ ابن ابی، یہ لیڈر تھا۔ کیا تھا یہ؟ لیڈر، بڑا کامیاب لیڈر تھا۔ تو دونوں قبیلوں نے یہ چاہا کہ اس کو ہم اپنا بادشاہ بنا لیں، اور اس کے سر کے اوپر کیا رکھ دیں؟ تاج رکھ دیں، تاج تیار ہو رہا ہے، یہ بادشاہ بننے والا ہے۔ اتنی دیر میں مدینے والوں کو خبر پہنچی، اور وہ لوگ آئے بھی مدینے سے مکے حج کرنے کے لیے، تو آپ کو دین کی دعوت دیتے ہوئے دیکھا، تو کہنے لگے ارے یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے بارے میں یہودی ہم سے کہتے ہیں آخری نبی آنے دو، ہم ان کے ساتھ مل کر کے تم سے لڑیں گے۔ ساری نشانیاں ان میں موجود ہیں، ساری علامتیں موجود ہیں، لہذا اس سے پہلے کہ وہ ان کو کیچ کریں ہم ان پر ایمان لے آتے۔ تو چند لوگ ایمان لے آئے۔ جب وہ مدینہ طیبہ واپس پہنچے تو انہوں نے وہاں سے خط لکھا، اے اللہ کے رسول، ہم مسلمان تو ہو گئے مگر ہم چاہتے ہیں قرآن پڑھیں، دین کی باتیں سیکھیں، تو کوئی دین کی بات سکھانے والا، قرآن پڑھانے والا بھیج دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابی کو بھیجا ان کا نام ہے حضرت مصعب ابن عمیر۔ یہ قاری، یہ پہلے معلم، یہ پہلے مبلغ، یہ قرآن پڑھانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے مکے سے مدینے میں، اور یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت مشابہ تھے، اور مکے کی مالدار ترین عورت کے بیٹے تھے، اور اس عورت نے یعنی روزانہ نئے کپڑے بدلتے تھے، روزانہ، اور گھنٹوں آئینے کے سامنے اپنے آپ کو سنوارتے تھے اور سجاتے تھے، اور یہ جس طرح چلتے تھے وہ ایک چال ہی الگ تھی، مشہور تھی مکے میں کہ مصعب ابن عمیر کی یہ چال ہے، اس طرح مصعب ابن عمیر چلتے ہیں، بڑا ان کا دبدبا تھا، بڑی شان و شوکت تھی، بڑے حسن و جمال کا چرچا تھا۔ جیسے ہی ایمان قبول کیا، ماں نے کہا مصعب بس، یا تو یہ دولت اور یہ کپڑے اور اپنا شوق پورا کر لو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کیا کہا، ارے دولت کی بات کر رہی ہوں، مکے کی میرے گھر کی دولت چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، چھن جائے اگر دولت کونین، دونوں جہاں کی دولت اگر چھن جائے اگر دولت کونین تو کیا غم، لیکن نہ چھنے ہاتھ سے دامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہاتھ یہ نہیں چھپ سکتا، چاہے دونوں جہاں کی دولت مجھے مل جائے اور وہ بھی چھین لی جائے، مجھے گوارا ہے۔ ایک کمبل کا ٹکڑا باندھے ہوئے اور ایک اوڑھے ہوئے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے رسول کی محبت میں اس شخص نے دنیا کی نعمت کو لات مار دی، یہ سب سے مالدار ترین عورت کا بیٹا تھا۔ وہ مصعب ابن عمیر ہے، قرآن پڑھاتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، کیا انداز ان کا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا گھر گھر میں مدینے میں اسلام کی گونج ہونے لگی، اور اگلے سال حج میں 72 آدمی آئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بیعت کر لی، چلے گئے۔ وہاں سے انہوں نے دعوت دی آپ کو، آپ مکے سے مدینے آ جائیے، ہم آپ کی حفاظت اس طرح کریں گے جیسے بچوں کی کرتے ہیں۔ اب وہ جو عبداللہ ابن ابی جو سردار بننے والا تھا اور بادشاہ بننے والا تھا اور جس کے سر پر تاج رکھا جانے والا تھا، جب اللہ کے نبی تشریف لے آئے مدینہ طیبہ میں، اس کی سرداری کھٹائی میں پڑ گئی، کسی نے پلٹ کے اس کی طرف نہیں دیکھا۔
اب اس کے دل میں عداوت اور دشمنی پیدا ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین اسلام سے، کہ آپ کی وجہ سے ہماری سرداری اور ریاست و حکومت چھن گئی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ دل میں جلتا رہا اور نفرت کا اظہار کرتا رہا اور موقع کی تلاش میں رہا۔ ابھی کیا ہے، ابھی مکے والوں سے مخالفت ہے، یہ زیر کر دیے جائیں گے، اسلام مٹ جائے گا، مسلمان، یہی سوچتا رہا۔ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ کون سا؟ بدر کا۔ اور بدر میں کیا ہوا؟ یوم الفرقان 313 ایمان والوں کو اللہ نے 1000 کے لشکر جرار پر فتح اور غلبہ عطا فرمایا۔ اب وہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، اس نے کہا ارے یہ کیا ہو گیا، یہ کیا ہو گیا، یہ نہیں ہونے والا، ابھی تو چل پڑا اسلام، اب تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سرداری سے نجات نہیں مل سکتی اور ان سے مقابلہ بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لہذا اس نے کہا اپنے آپ سے اور اپنے ساتھیوں سے کہا اب ایک ہی راستہ ہے، ان کے ساتھ ملے جلے رہو اور اندر سے جڑیں کاٹتے رہو، دل میں کفر رکھو، دشمنی رکھو، حسد رکھو، کینہ رکھو، لیکن بظاہر کلمہ بھی پڑھو اور مسجد میں آ کے نمازیں بھی پڑھو اور صدقات کا بھی دے دیا کرو تھوڑا بہت دکھانے کے لیے، تاکہ مسلمان دھوکے میں مبتلا ہو جائیں، فائدے حاصل کرتے رہو اور ان کے راز ان کے دشمنوں کو بتاتے رہو اور آپس میں ان کو لڑاتے رہو۔ تو یہ وہ طبقہ تھا جس طبقے کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یہ کل بھی تھے ایسے لوگ اور آج بھی ایسے لوگ ہیں۔ کیا کہا قرآن نے؟ سنیے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، کیسے ہیں؟ جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر، پکے مومن ہیں ہم۔ تم بھی مومن ہو، ہم بھی مومن ہیں، اور جب مومن ہیں تو ہم پہ بھروسہ کرو، ہمارے جو مسلمانوں کو ملتا ہمیں بھی ملے اور کسی کو شک بھی نہ ہو، نقصان بھی نہ ہو، فائدے ملتے رہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وما ہم بمؤمنین، اور یہ بالکل ذرہ برابر بھی ایمان والے نہیں ہیں۔ ایمان کا تعلق کاہے سے پتہ ہے آپ کو؟ دل سے ہے، دل سے یقین کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبارک تعلیمات لے کر کے آئے ہیں، یہ بالکل سچی ہیں۔ آپ نے کہا فرشتے ہیں تو ہیں، قبر میں فرشتے سوال کرنے آتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے نہیں سنا، ہم نے نہیں پڑھا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تو آتے ہیں۔ قبر میں عذاب ہوتا ہے، حساب ہوگا، جنت ہے، جہنم ہے، ایک ایک بات جو کچھ اللہ کے رسول نے فرمائی ہے، جو دل سے اس کو مان لے، اسی کا نام ایمان ہے۔ اور دل کا حال کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کہہ رہا یہ کہہ تو رہے ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ہمیں دل سے یقین ہے، اللہ کے فرمان، اللہ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کے بھیجی ہوئی تعلیمات اور قیامت کے دن کا عقیدہ، ہمیں اس پر ایمان ہے۔ اللہ کہہ رہا یہ کہہ رہے ہیں مسلمانوں، مگر ہم تمہیں بتا رہے دھوکہ نہ کھا جانا، یہ آستین کے سانپ ہیں، ان کا ایمان کا دعویٰ اصلی نہیں ہے، یہ صرف دھوکہ دینے کے لیے، ظاہری فائدے تم سے حاصل کرنے کے لیے، دشمنوں تک تمہاری خبریں پہنچانے کے لیے، اور دونوں طرف ملے جلے رہنے کے لیے یہ کہہ رہے ہیں ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ وما ہم بمؤمنین، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایمان نہیں لائے، بلکہ کہا یہ مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ یہ خبر کس کی ہے؟ اللہ کی، اور اللہ کی خبر سے صادق اور سچی خبر کسی کے ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ تعالیٰ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کہتا ہے اچھا پھر کیوں ایمان لائے؟ یہ دل میں یہ ان کے ایمان نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے، تو زبان سے کیوں کہہ رہے ہیں ہم ایمان لائے؟ یہ ہماری مسجدوں میں آ کے نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں؟
ایک صاحب گئے تھے کہاں؟ عیدگاہ نماز پڑھنے کے لیے، امام عیدگاہ کے پیچھے. پتہ ہے آپ کو؟ ارے یاد ہے نہیں؟ کاہے کے لیے؟ یہ ہماری مسجدوں میں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ایمان کا دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ فرمانا سنیے، یخادعون اللہ والذین آمنوا، ایمان کا دعویٰ کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ان کو جو ایمان والے ہیں. ہم کہہ دیں گے ہم ایمان والے، وہ ہمیں اپنا سمجھیں گے، ہماری طرف سے وہ مطمئن ہو جائیں گے اور ہمیں راز کی باتیں بتائیں گے اور ہمیں اپنے فائدے میں شریک کریں گے اور ہماری جان و مال کی حفاظت ہوگی، اور ہم اندر اندر دشمنی کریں گے، کینہ کریں گے، ان کی خبروں دشمنوں تک پہنچاتے رہیں گے. کل بھی یہی تھا اور آج بھی یہی ہے. نہیں بتائیے؟ جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملانے والے کل بھی وہ تھے اور آج بھی، ارے ہیں نہیں ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے ان کی پوری تاریخ یہ ہے، یہ ہمیشہ اللہ والوں کے دشمن رہے ہیں اور اللہ کے دشمنوں سے پیار کرنے والے رہے. ظاہر کچھ بھی کریں، جیسے منافق ظاہر کچھ بھی کرتے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور گواہی دیتے تھے. سورہ منافقین میں کیا ہے؟ اذا جاءک المنافقون، جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں پیغمبر، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، تو کہتے ہیں ہم دل سے گواہی دے رہے ہیں اللہ کے رسول کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کہہ رہا ہے مگر اے پیغمبر اعتبار نہ کرنا. کیوں؟ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دے رہا ہے یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہم کہ گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، مگر ان کے دل میں نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ صرف زبانی جمع خرچ ہے. سب کلمہ پڑھ لیں پھر بھی ہم ان کو مسلمان نہ کہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. مسلمان کیوں نہ کہیں صاحب؟ مسلمان کیوں نہ سمجھے؟ وہ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں. یہ منافق کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے رسول کے پاس آ کے کیا کر رہے تھے؟ ارے بولو، یہ منافق لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ کے نبی کے آگے کلمہ پڑھ رہے تھے؟ نہیں پڑھ رہے تھے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں، یہ مومن نہیں ہے. پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ان کا فائدہ کیا ہے اس میں؟ اللہ فرماتا یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں اور اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے یہ اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا گویا کہ اللہ کو دھوکہ دینا ہے. والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ فرماتا مگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں دھوکہ دینے میں. مسلمان نہیں سمجھ پا رہے، ہمیں اپنا دوست سمجھ رہے ہیں اور ہم ان کے دشمن ہیں، ہم ان کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، یہ اس کے اوپر خوش ہو رہے ہیں. اللہ فرماتا مگر ایسی بات نہیں ہے. وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون، اور یہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو. کیوں؟ ان کے دل میں جو کچھ ہے نبی سے دھوکہ نہیں کھائیں گے. کیوں؟ اللہ دل کا حال جانتا ہے، اللہ اپنے نبی کو بتا دے گا اور نبی صحابہ کو بتا دیں گے. کامیاب ہو جائیں گے اپنے مقصد میں، کفر کو چھپا پائیں گے. یہ ننگے ہو جائیں گے، یہ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تھے اور خطبہ دے رہے تھے، اور جمعے کا خطبہ آپ نے فرمایا فلاں منافق ہے نکل جاؤ، فلاں منافق ہے نکل جاؤ، فلاں منافق ہے نکل جاؤ. مسجد میں جتنے منافق تھے نام لے لے کر کے آپ نے اٹھا دیا. تو جب سب کو اٹھایا گیا تو پھر ان کی تو عزت لوگوں کی نگاہوں میں بڑھ گئی ہوگی نا. بولو، ذلیل ہوئے نہیں ہوئے؟ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. یہ سمجھ رہے تھے ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم دھوکہ دے دیں گے اور ہمارا دھوکہ چل جائے گا. اور دنیا میں بھی دھوکہ دیتا ہے جو آدمی. اللہ فرماتا ہے یہ قیامت کے دن بھی یہی حرکت کریں گے. کیا؟ یحلفون لہ کما یحلفون لکم، یہ اللہ کے سامنے جھوٹی قسم کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، مگر نہ ان کا فریب یہاں چلے گا نہ ان کا فریب
وہاں چلے گا اے بندو ہم علامتیں بتائے دیتے ہمیشہ کے لیے، ان علامتوں پہ غور کرنا اور ایسے آستین کے دشمنوں سے ہوشیار رہنا۔ ایسے لوگوں سے دھوکہ زیادہ ہو جاتا ہے نا۔ کیا دھوکے کے طریقے ہیں؟ ایک اور جگہ قرآن پاک میں آئے گا آگے چل کر کے کہ ان کی زبان بڑی اچھی ہوتی۔ کس کی؟ منافقین کی۔ اندر سے کفر ہے، بظاہر اسلام کا دعویٰ ہے، مگر اللہ کہتا ہے یہ مومن نہیں ہے، مگر ان کے اخلاق، ان کی عادت، ان کی گفتگو، اللہ کہتا ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر یہ بات کریں اے پیغمبر تو آپ سننے لگیں ان کی بات۔ کون؟ اللہ کا نبی، یعنی ایسی بات کریں گے کہ آپ سنتے رہ جائیں گے۔ جب اللہ کے نبی سنتے رہ جائیں گے تو ہم لوگ سب زخمی ہیں ان کے اخلاق سے۔ جس کو دیکھو اخلاق بڑے اچھے، سبحان اللہ، اخلاق بڑے اچھے۔ یہ دھوکہ کیوں ہے پتہ ہے؟ اس لیے کہ قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی علامتیں پڑھی نہیں، جب یہ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں۔ اخلاق کا مطلب جانتے ہو؟ دل میں چھری رکھنا، بغض رکھنا، اور جب سامنے آنا تو مسکرا کے ہاتھ ملا لینا، یہ اخلاق ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ بتائیے، غلاظت کے اوپر چاندی کا ورق چڑھا دینا اور پھر پیش کر دینا کہ نا یہ چاندی ہے، یہ حلوہ ہے، یہ اخلاق ہے؟ ظاہر داری کا نام اخلاق نہیں ہوتا، جو دل میں ہو یہی اگر زبان پر ہے یہ ہے اخلاق، اور تم نے ان کی ظاہر داری کو اخلاق سمجھ لیا، تمہیں پتہ ہی نہیں اس کو اخلاق نہیں کہتے ہیں، اس کو نفاق کہتے ہیں، اس کو دھوکے بازی کہتے ہیں، اس کو جالسازی کہتے ہیں، اور آپ سمجھ ہی نہیں پائے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ نشیمن گھونسلے کو کہتے ہیں جس میں چڑیا پرندے بناتے ہیں، اس سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ اچھا دھواں کب اٹھتا ہے؟ جب وہاں آگ لگتی ہے، دھواں اٹھ رہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ ساون ہے، یہ کالی گھٹا بھی پانی برسے میں۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچاننا آیا، نشیمن سے دھواں اٹھتا ہے، تم کہتے ہو ساون ہے۔ صرف عوام نہیں، خواص، پڑھے لکھے لوگ سب قصیدہ گا رہے ہیں۔ کیا؟ اخلاق بہت اچھے صاحب، ان میں اخلاق، ان جیسے اخلاق تو ہم نے دیکھے نہیں کسی میں صاحب، اتنے اچھے اخلاق۔ جو نبی کے سے دشمنی رکھے، صحابہ سے دشمنی رکھے، آل رسول سے دشمنی رکھے، وہ آدمی، اس کے اخلاق اچھے ہو سکتے نہیں؟ سوچیے آپ۔ اور عجیب ترکیبیں ہیں۔ کیا ترکیبیں ہیں؟ جب وہ آپ سے کہیں گے، آپ کو، ہم آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہم تو آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم تو کبھی نہیں کہتے ہیں آپ کافر، ہم مسلمان سمجھتے ہیں۔ اور جب وہ اپنے لوگوں میں بات کریں گے، اپنے لوگوں کو، تو کیا کہیں گے پتہ ہے؟ وہ مسلمان نہیں کہیں گے اپنے لوگوں کو، کیا کہیں گے؟ ارے آپ سب تو مومنین ہیں۔ کیا ہیں؟ مومنین سے درخواست ہے، سنا ہے نہیں سنا اعلان؟ تمام مومنین سے درخواست، مسلمین نہیں کہیں گے وہ۔ اور آپ سمجھے، آپ دھوکے میں آ کے ارے ہمیں مسلمان کہہ رہے ہیں، وہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں وہ تم مسلمان ہو، مگر ان کے وہاں مسلمان ہونے کا مطلب دوسرا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ آپ کو منافق کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ کو؟ منافق۔ اور آپ سمجھ رہے دھوکہ کھا کے ارے ہمیں مسلمان سمجھ رہے۔ کیسے پتہ چلا؟ وہ دیکھیں سو رہے باقاعدہ، یا ذکر ہو رہا وہ سو رہے نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قالت الاعراب آمنا، قرآن میں ہے، کچھ دیہاتی آئے، انہوں نے کہا قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادھر ہی دیکھتے رہو، تم ادھر ہی دیکھتے رہو۔ اب قالت الاعراب آمنا، ان دیہاتیوں نے کیا کہا؟ ہم ایمان لائے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟
قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ مت کہو ایمان لائے، بلکہ یہ کہو ہم اسلام لے آئے، یہ مت کہو ہم ایمان لے آئے، ایمان والے نہیں ہو تم۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان ابھی تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا، ہاں بظاہر تم نماز روزہ زکوٰۃ حج کرنے لگے ہو، لیکن ایمان تمہارے دل میں، اور جس کے دل میں ایمان نہ ہو اور بظاہر وہ اسلامی کام کرے، وہ کون ہوتا ہے؟ منافق ہوتا ہے۔ اس لیے وہ کیا کہتے ہیں، دنیا میں جتنے یہ سب کلمہ پڑھنے والے ہیں یہ سب مسلمان ہیں، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ مومنین ہیں، اور ہم لوگ خوش ہو گئے، ایک چھچڑا ڈال دیا انہوں نے اور سمجھ گئے۔ یہ سب چیزیں پرت کیسے کھلیں گے آپ کے سامنے بتائیے؟ یہ قرآن ہی سے تو سمجھ میں آ رہا ہے نا، یہ امت کی رہبری کے لیے قرآن نازل ہوا، اور قرآن سے ہم نے آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ جب تک قرآن کو ہم سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، ہم دھوکہ کھاتے رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول کا فرمان یاد کیجئے، میں تمہیں یتیم و بے سہارا چھوڑ کر نہیں جا رہا ہوں، بلکہ تمہارے درمیان دو چیزیں ایسی چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، اگر ان سے تم چمٹے رہے اور لپٹے رہے تو کسی کے منہ میں 32 دانت نہیں ہیں جو تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا سکے اور تمہارے ایمان کے اندر ذرہ برابر خلل پیدا کر سکے اور تمہیں گمراہی میں مبتلا کر سکے۔ مگر افسوس، قرآن تو ہر مسلمان کے گھر میں ہے، ایمان بھی ہے، مگر جب تک کہ ڈاکٹر کا دیا ہوا نسخہ اگر آپ فریم کرا کر کے گھر میں لٹکا لیں گے تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ اس کو چومتے رہیں گے، آپ سر پہ رکھیں گے، فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ کب ہوگا؟ اس میں لکھی ہوئی دوائیں جب تک آپ پئیں گے نہیں، کھائیں گے نہیں، فائدہ نہیں ہوگا۔ قرآن وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اللہ فرماتا ہے اس کے ذریعے سے ایمان والوں کو دلوں کو شفا ملتی ہے۔ ہم لوگ بیمار ہیں، جہالت ایک بیماری ہے بہت بڑی، اس بیماری میں مبتلا ہے۔ کام تو پروفیسر ہیں، ہم تو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، آئیے سے پھر آپ جاہل ہمیں کہہ رہے ہیں۔ کہا جی ہاں، قرآن کی باتیں اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کو کیا کہا جائے گا؟ عالم کہا جائے گا۔ کیا کہا جائے گا؟ جاہل کے معنی نہ جاننے والا۔ آپ جس نے پیدا کیا، آپ کو جس نے آنکھیں دی، دل دیا، دماغ دیا، ذہن دیا، دولت دی اور نعمتوں سے لاد دیا، اسی مالک کا کلام اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو آپ کیا ہیں؟ پڑھے لکھے ہیں؟ کیا ہے؟ اس امت کا مرض، سب سے بڑا مرض کیا ہے؟ جہالت ہے۔ اگر امت قرآن کو جانتی اور سیکھتی اور اس کے معنی کو سمجھتی، جو آج مسلمانوں کے گھر پہ بدعتیں ہیں ان کا نام و نشان نہ ہوتا، جو نفاق ختم ہو جاتا اور دھوکہ مسلمان کبھی نہ کھاتے۔ اللہ کیا کہہ رہا؟ مسلمانوں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے سب نہیں، کچھ ایسے ہیں آمنا، جو کہتے ہیں آمنا باللہ وبالیوم الآخر، ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر۔ اللہ فرماتا وما ہم بمؤمنین، وہ بالکل ایمان والے نہیں، ہوا نہیں لگی ہے ان کے ایمان کی، ان کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ پھر کیوں کہہ رہے ہیں ایمان لائے ہم؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو، وما یخدعون الا انفسهم، حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دے رہے ہیں مگر اپنے آپ کو۔ اس لیے کہ دھوکے کا وبال کس کو بھگتنا پڑے گا؟ دنیا میں تو رسوا ہو گئے، ذلیل ہو گئے، جو کفر چھپائے ہوئے تھے اللہ نے پردہ ہٹا دیا، ذلیل رسوا ہوئے۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ تو فرمائیے جو آدمی ایسا کام کرے وہ کامیاب ہے؟ اس دھوکے کا وبال اسی پہ پڑ رہا، اور وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ ہم نے دوسروں کو دھوکہ دے دیا۔ اللہ فرماتا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون، اور وہ دھوکہ نہیں دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور سمجھ بھی نہیں رہے۔ اتنے گھامڑ ہیں، اتنے بدعقل ہیں، اگر غور کرتے تو سمجھ جاتے کہ اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا اور نبی کو بھی دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ کیوں؟ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، اللہ کلام نازل کر کے نبی کو بتا دے گا یہ چال بازی، یہ دھوکہ، ان کے ایمان کا اعتبار نہیں ہے، ایمان والے بھی بچ جائیں گے۔ رسوا کون ہوگا؟ یہی تو ہوں گے
فرمایا وہ نہیں دھوکہ دے رہے مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، اور وہ سمجھ بھی نہیں رہے ہیں کہ دھوکہ ہم خود کھا رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم کامیاب ہیں، ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا۔ تو ایسا آدمی جو بیمار ہو اور سمجھے کہ ہم بہت اچھے ہیں، صحت مند ہیں، تو ایسا بیمار کبھی اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو بیمار سمجھے ہم بیمار ہیں تو علاج کرے گا، اس کے علاج کی امید ہے، یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو دھوکہ دے دیا، اور حالانکہ یہ خود دھوکے میں مبتلا ہیں، اور اس دھوکے کا وبال انہی پر پڑنے والا ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی برکت سے، وحی کی برکت سے، ان کے دھوکے بازی سے اور دھوکے بازی سے پہنچنے والے نقصان سے اللہ بچا لے گا۔ تاریخ شاہد ہے جب بھی مسلمانوں نے اس صورت اور ان آیات اور اللہ کی ہدایات کو نظر انداز کیا ہے اور ان پر بھروسہ کر لیا ہے، ہمیشہ نقصان اٹھایا ہے۔ ایک دو نہیں، نہ معلوم کتنے واقعات۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محمد آراف اور ان کے بیٹے محمد سلیمان، ان دونوں کا ایکسیڈنٹ ہوا، اللہ تعالیٰ ان کے حال پر رحم فرمائے، اور جو چوٹ آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے بھی اللہ کے بندے زخمی ہیں اور چوٹ والے ہیں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے، جو ایک شخص ہے اس کا نام ہارون ہے، اور ابھی 20 دن پہلے اس کے وہاں بچی کی ولادت ہوئی۔ اس کے بعد اس کی ماں، سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ایسی بیماری میں مبتلا، اس وقت بھی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے۔ انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اللہ کا کلام پڑھنے کے بعد جب دعا کی جاتی ہے تو دعائیں قبول ہوتی ہے، اس لیے نہ معلوم کس کی آمین سے کس کا فائدہ ہو جائے۔ محمد عرفان ایک بچہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ محمد حماد ایک بچہ ہے، اس کی طبیعت خراب ہے۔ محمد شاکر کے فالج کا اٹیک پڑ گیا ہے، اللہ ان کے حال پر رحم فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ احتشام صاحب جو جماعت کے ذمہ دار اور امیر ہیں، ان کے اوپر بھی فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفا عطا فرمائے، محمد شاکر صاحب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنے اس بیماری کے زد میں اللہ ان سب کو شفا عطا فرمائے، اور بقیہ اللہ ہم سب کی اس بیماری سے اور تمام موذی بیماریوں سے حفاظت فرمائے۔ محمد عادل صاحب کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور امت کے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔ تمباکو، پان، گٹکا، مسالہ کھانے کی کس حد تک گنجائش ہے، جبکہ یہ دھیرے دھیرے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔ میرے بھائی بھتیجے کو کافی چوٹ لگ گئی ہے، اور والدہ جنید سکندر کی صحت شفا یابی کے لیے دعا کر دیجیے۔ تمباکو اور اسی طریقے سے گٹکا، اس میں بھی تمباکو ہے، اس چیز کو کھانا کیا ہے؟ مکروہ ہے، حرام نہیں ہے، کیا ہے؟ مکروہ۔ ابتداءً اس کا کھانا مکروہ ہے، اور جب آدمی کھا لیتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، تو پھر یہ مکروہ اس کے لیے نہیں رہتا۔ لیکن جو چیز مکروہ ہے، حضرت مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا مولانا یہ بیڑی پینا کیسا ہے؟ حضرت مولانا خود بیڑی پیتے تھے، فرمایا مردود مکروہ ہے، اگرچہ میں بھی پیتا ہوں، مسئلے میں رعایت نہیں، مولانا اگر کریں تو اس کے یہ تھوڑی اس کی کراہت ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، نفس و شیطان کے دھوکے سے، برے کاموں سے، بری باتوں سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما، تمام شرکاء، تمام حاضرین کو اپنی رحمت سے نواز دے۔ اے اللہ جو نہیں آئے ان کو حاضری کی توفیق عطا فرما۔
اے اللہ قرآن پاک کا عشق، اس کی محبت، اس کی عظمت ہم سب کے دل میں پیدا فرما۔ اے اللہ اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرے کی اصلاح فرما، شرور اور فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ وہ لوگ جنہوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، اے اللہ ان پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں گرا دے۔ اے اللہ جو ان کے حامی ہیں، جو ان کے سپورٹر ہیں، اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ اپنا رحم فرما، اپنا کرم فرما۔ اے اللہ پوری امت کو ظالموں کے ظلم سے اے اللہ نجات عطا فرما۔ اے اللہ اپنی نصرت اور حمایت کے فیصلے نازل فرما۔ اے اللہ جو ہمارے ملک کے امن و امان کو خراب کرنا چاہتے ہیں اور یہاں نفرت کی آگ لگانا چاہتے ہیں، اے اللہ ان کے منصوبوں کو خاک میں ملا دے۔ اے اللہ ان کی تدبیروں کو انہی پر الٹ دے۔ اے اللہ ان کے دماغوں کو معوف کر دے۔ اے اللہ تمام ایمان والوں اور تمام ایمان والیوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی اور اس پر قائم رہنے کی اور اسی پر مرنے کی اے اللہ توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہے اے اللہ یہ امیدوار ہے یا ان کا ہم پر حق ہے، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ اے اللہ موسم کو خوشگوار بنا دے، اے اللہ گرمی کی شدت کو ختم فرما دے، اے اللہ اپنے بندوں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب للدعوات۔ اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، اللہم اغثنا، اللہم اسقنا، وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین۔